رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنی عمر کو اور اپنی زندگی کو بہت بڑی غنیمت اور نعمت سمجھ کے استعمال کرتے تھے۔ فضول کاموں میں اپنی زندگی کو صرف کرنا، لا یعنی اور بیہودہ چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنا، آپ کو ایسا ایک بھی واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ملے گا، اور نہ ہی صحابہ کرام کی زندگی میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو کیسے بسر فرماتے اور کس طرح اس کو غنیمت سمجھتے۔ یذکر اللہ تعالی علی کل احیانی، آپ اپنی زندگی کو اتنی قیمتی بنانے کی کوشش کرتے کہ آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے، اور یہی وتیرہ طرز عمل صحابہ کرام کا تھا کہ اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں مشغول رکھتے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے، جہاد کا کام کرتے، یا حلال طریقے سے روزی کمانے کے لیے اپنا وقت صرف کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی مجالس ملتی ہیں، ان کی اپنے دوست احباب کے ساتھ جو میٹنگ ہوتی تھی اس کی ڈیٹیل بھی ملتی ہے۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں تو حدیث اور قرآن مجید سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ بازار میں ہیں تو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تجارت اور کاروبار میں ہیں تو ذکر و اذکار میں مشغول ہیں۔ اگر کسی کھیل میں حصہ لیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، کسی گیم میں حصہ لیا یا خود کھیل کھیلا، تو وہ ایسا کھیل جس کا انسان کو جسمانی طور پہ یا دینی طور پہ فائدہ ہوتا، فضول کھیل یا زندگی کھیل کے ساتھ ہی بری ہو، صحابہ کرام کی زندگی سے آپ کو ایسا کچھ نہیں ملے گا۔ کبھی کبھار محدود وقت کے لیے اپنے فرائض کو پورا کرنے کے بعد صحابہ کرام کوئی نہ کوئی کھیل کھیلتے نظر آتے ہیں، اور ان کا کھیل کیا تھا؟ ایسا کھیل جو ان کو فائدہ دیتا، گھوڑوں کو سدھانا، تیر اندازی کرنا جس کا جہاد میں فائدہ ہو، رمی کرنا، دوڑ لگانا، جانوروں کی دوڑ لگوانا، اور وہ جانور جو میدان جہاد میں کام آنے والے ہیں، گھوڑ دوڑ، یہ وہ کھیلیں ہیں جو صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں، لیکن بالکل معمولی، بالکل محدود اور بالکل یہ گنتی کی کھیل صحابہ کرام نے مجمع لگایا ہو، کسی کھیل میں وہ مصروف ہوں اور نماز کا وقت گزر جائے
آپ کو صحابہ کرام کی پوری زندگیوں سے ایسا ایک بھی واقعہ نہیں ملے گا۔ صحابہ کرام نے کوئی فضول کھیل کھیلا ہو، صحابہ کرام نے کوئی کھیل کھیلا ہو اور سارا دن اسی کھیل میں لگے ہوں، آپ کو صحابہ کی زندگی میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھیل دیکھا ہو اور سارا دن دیکھتے ہی رہے ہوں، سارا دن اسی کھیل میں مصروف ہوں۔ صحابہ کرام کھیل کھیلتے تھے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، لیکن چند لمحات کے لیے، محدود وقت کے لیے، اپنے فرائض اور اپنے واجبات کا لحاظ کرتے ہوئے۔ یہ ہے خلاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا کھیل کے حوالے سے۔ اور قرآن مجید کی وہ آیات بڑی کلیئر اور واضح ہیں ایسے نوجوان بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے جو فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، زندگی کو صرف کرتے ہیں، یا اگر کھیل ہے تو اس کو دیکھنے میں سارا دن بلکہ کئی دن لگا دیے، اور اپنے فرائض اور واجبات کا بھی لحاظ نہیں رکھا، اپنی ذمہ داریوں کا بھی خیال نہیں کیا۔ اگر والدین ہیں تو اولاد کا خیال نہیں کیا، اگر اولاد ہے تو والدین کا خیال نہیں کیا، اپنی ڈیوٹی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھا، نماز کا وقت گزرتا ہے تو گزر گیا، اور ایک نہیں کئی نمازیں ایسے ہی کھیل کو دیکھتے ہوئے گزر گئیں۔ یہ فضول کام، فضول کھیل اور سارا دن ان کو دیکھنا اور اپنی زندگی کو برباد کرنا ایک مسلمان نوجوان کا یہ کبھی بھی وتیرہ کسی بھی دور میں نہیں رہا ہے۔ اور اسلام اس طرح کے فضول کھیلوں کی اور ان کو دیکھنے کی بالکل اجازت نہیں دیتا، جس میں فرائض جا رہے ہوں، واجبات جا رہے ہوں اور ذمہ داریاں جا رہی ہوں، اور سارا دن انسان کھیل کو دیکھتے گزار دے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اسلام بالکل ایسے کھیل کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ ایک مسلمان نوجوان، ایک مسلمان بزرگ، اس کو قرآن مجید کی 2 آیات جو میں نے آغاز میں تلاوت کی ہیں، یہ ہمیشہ اپنے مد نظر رکھنی چاہیے۔ اور یہ آیات عام ہیں، چاہے وہ معاملہ کھیل کا ہو یا کوئی بھی فضول کام، کوئی بھی فضول چیز جس میں زندگی کا ضیاع ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ان لوگوں کو قرآن مجید کی یہ آیات غور سے دیکھنی چاہیے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ دیکھنا چاہتے ہو عباد الرحمن بندے کون سے ہوا کرتے ہیں؟ عباد الرحمن، رحمان والے بندے، اللہ والے بندے، رحمان کے ساتھ تعلق رکھنے والے بندے کیسے ہوا کرتے ہیں؟ اللہ نے آغاز انہی الفاظ کے ساتھ کیا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے، اللہ والے، رحمان والے بندے۔ اللہ نے پھر ان کی خوبیوں کو بیان کیا، میرے بندے یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، میرے بندوں کے اندر یہ خوبیاں ہوا کرتی ہیں، یہ خوبیاں ہوا کرتی ہیں، میرے بندوں کے اندر یہ خامی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، پھر فرمایا وَالَّذِينَ
الذین لا یشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ میرے بندے ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹ کے پاس رکتے نہیں ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے، جھوٹ کا ساتھ دینے والے نہیں ہوتے، اور ان کا جھوٹ کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا، جھوٹے کاموں میں وہ شریک نہیں ہوتے، جھوٹی مجلسوں میں وہ شریک نہیں ہوتے۔ لا یشهدون الزور، جھوٹ میں وہ بالکل شریک نہیں ہوتے، سارا دن جھوٹ نہیں سنتے، سارا دن جھوٹی مجلسوں میں بیٹھ کے اپنی زندگی کو برباد نہیں کرتے، سارا دن بہتان، جھوٹ، غیبت، فضول یا کوئی وہ میرے بندے نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کا گزر کسی لغو کام کے پاس سے ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ لغو کام میں شریک ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، لغو کام میں اپنی زندگی کو برباد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لغو کام سے وہ بڑی عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، لغو کام وہ نہیں کرتے، فضول کام وہ نہیں کرتے، فضول کاموں میں وہ شریک نہیں ہوتے۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ کوئی لغو کام سنتے ہیں، لغو بات سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، وہ لغو بات سے اعراض کر جاتے ہیں، کنارہ کشی کر جاتے ہیں، پہلو تہی کر جاتے ہیں۔ لغو بات کو سنتے ہیں تو کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اپنا کنارہ بچا لیتے ہیں۔ ایسی مجلس جس میں سارا دن باتیں ہی لغو ہوتی ہیں، کام ہی کوئی نہیں ہے، فضول باتوں کے سوا، قصے کہانیوں کے سوا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ عباد الرحمن، اللہ کے بندے لغو باتوں کو سارا دن سنتے نہیں ہیں، لغو بات جب ان کے کانوں میں پڑتی ہے اعرضوا عنہ، وہ پہلو تہی اختیار کر جاتے ہیں، ان کا لغو بات سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور وہ کہتے کیا ہیں؟ تمہارے اپنے کام ہیں، ہمارے اپنے کام ہیں، یہ کام ہمارے نہیں ہیں۔ لنا اعمالنا، ہمیں اپنی بڑی مصروفیت ہے، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا۔ عباد الرحمن کی خوبیاں یمشون علی الارض ہونا، بڑی عاجزی کے ساتھ چلنے والے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے پالا پڑ جائے کہتے ہیں سلام ہو، ہم جاہل نہیں ہیں، ہمارا جاہلوں کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تم اپنے کام کرتے چلے جاؤ، ہم اپنے کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے کام کیا ہیں؟ عباد الرحمن کرتے کیا ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں گزرتی ہیں اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں۔ یہ عباد الرحمن ہے۔ اور غلط بات کو سن کے کنارہ کشی کرتے ہیں،
اور کیا کہتے ہیں؟ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تم اپنے کام کرتے جاؤ، ہم اپنے کام کرتے جاتے ہیں۔ سلام علیکم، سلام ہو جی، سلام۔ جاہل، فضول مجلسوں والے، فضول لوگ، فضول زندگی گزارنے والے، عباد الرحمن کیا کہتے ہیں؟ سلام ہو جی، سلام۔ ہمارا تمہارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ سلام علیکم، السلام علیکم، کہاں گزر گئے؟ سلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، نماز کا وقت ہے یہ بیٹھے ہیں۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم اپنے کام کرتے ہیں، تم اپنے کام کرتے چلے جاؤ۔ سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو۔ اور آخری الفاظ سن لیجئے، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے، ہمارا جاہلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا جاہل لوگوں کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ صحابہ کرام ان کے بارے میں ملتا ہے، یا آپ کو کوئی صحابی ذکر اذکار کرتا ملے گا، ذکر اذکار یا غور و فکر کرتا ملے گا، ذکر نہیں کر رہا تو دنیا آخرت کے بارے میں غور و فکر کر رہا۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں تابعین کہتے ہیں تیسرا کام صحابہ یہ کرتے تھے، یا وہ اپنی محنت مزدوری میں مشغول ہوتے تھے، یا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے تھے۔ بھئی یہ کام کیا کرو، یہ کام نہ کیا کرو، بھئی تم یہ کام کرتے ہو یہ اچھا نہیں ہے۔ یا صحابہ کرام لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرتے، برائی سے روکتے تھے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کو تم کسی بھی کام میں مشغول نہیں دیکھو گے۔ یہ تھے صحابہ کرام کے کام۔ اب امانت داری کے ساتھ بتائیے، یہ دو قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سن لیجئے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کر لیجئے کہ ہمارے معاشرے کے، ہماری قوم کے جو مشاغل ہیں، جو کام ہیں، ان میں سے ایک کام یہ کھیل اور سارا دن کھیلتے جانا یا سارا دن کھیل دیکھتے جانا، یہ اسلام کی نظر میں کیسے ہے؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اچھا مسلمان، بہترین اسلام والا وہ بندہ ہے، وہ بڑا اچھا مسلمان ہے، ترکہ ما لا یعنی، جو فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، لا یعنی کاموں کو ترک کر دیتا ہے۔ یہ اچھے مسلمان کی خوبی ہے، لا یعنی کام وہ نہیں کرتا، فضول کاموں کو وہ ترک کر دیتا ہے۔ دو آیات اور یہ تیسری حدیث۔ جو کھیل کھیل رہا ہے اس کی جسمانی طور پہ ورزش ہو رہی ہے، بعض کھیل ایسے ہیں، لیکن جو سارا دن اس کھیل کو دیکھ رہا ہے، سارا دن اس نے لگا، اور پھر ایک دن نہیں، روزانہ اپنی ذمہ داری کا کوئی فکر نہیں، نماز کوئی فکر نہیں، تلاوت کوئی فکر نہیں، ذکر اذکار کچھ نہیں، سارا دن بس ٹک ٹکی لگا کے یہ ٹیلی ویژن پہ، موبائل پہ یا نیٹ پہ، اس کا صرف یہ کام ہے کہ یہ گیم دیکھتا ہے، کھیل دیکھتا ہے، چاہے وہ ہماری قوم کی ہو یا کسی اور قوم کی ہو۔ یہ فضول کام اسلام اس کی قطعی طور پہ حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔
اسلام وقت کو ضائع کرنے سے بالکل منع کرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے، یہ کھیل تماشا اور یہ اس طرح کے دیگر فضول کام جن کا انسان کو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر یہ چیزیں انسان کو نماز سے غافل کر دیں، ذکر اذکار سے، اللہ رسول سے غافل کر دیں، فضول چیزیں، تو آپ قرآن مجید کی ایک آیت سن لیجیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ حالانکہ اولاد تو بڑی اہم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دنیا کا مال اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد مال سے بھی بڑھ کر بڑی نعمت ہے۔ یہ دو نعمتیں ہیں، ان کا نام لیا اور فرمایا کیا لا تلہکم، یہ تمہیں غافل نہ کر دے اللہ رب العزت سے۔ اور جو بندہ مال کو کمانے کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، نماز روزے سے غافل ہو جائے گا، وہ وعید سن لے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو بندہ ایسا کرے گا وہ نقصان اٹھا کے رہے گا، وہ خسارہ پائے گا۔ اولاد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے غافل ہو جائے گا، وہ خسارہ پائے گا۔ اور جو میچ کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، جس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، جس کا آپ کو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کی قومی ٹیم ہے، ہار جیت رزلٹ آپ پوچھ لیں، ہار جیت رزلٹ پوچھ لیں آپ، اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے تو پوچھ لیں کون جیتا کون ہارا۔ اس کے علاوہ آپ کو سارا دن اس میچ کو دیکھنے کا، آپ مجھے بتائیے فائدہ کیا ہے؟ لوگ میچ کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، ذہنی مریض بن چکے ہیں، اور لاکھوں روپیہ برباد کر لیتے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ ویزے لے کے اور یہ ٹکٹ لے کے باہر جاتے ہیں اور ملکوں میں جاتے ہیں، اور لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے صرف کس وجہ سے؟ میچ کو دیکھنے کی وجہ سے۔ کیا اسلام ایسے کام کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے؟ ایک انسان دوسرے ملک میں بے شمار پیسے لگا کے صرف کس لیے جاتا ہے؟ میچ دیکھنے، اور ایک انسان سارا دن میچ دیکھتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ اسلام تو اس طرح کا وقت کا ضیاع، اسلام اس کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ کھیلیں آپ، اسلام نے منع نہیں کیا، ایسی کھیل جو آپ کو جسمانی طور پہ فائدہ دے، ذہنی طور پہ فائدہ دے، جس کھیل میں آپ کی جہاد کی مشق ہو، آپ جو ہے نا وہ اور کسی ایسی چیز کی مشق کریں جس کا آپ کو دنیاوی طور پہ فائدہ ہو، اسلام منع نہیں کرتا ایسی کھیل سے، کھیلیں آپ۔ خود صحابہ کرام کی جو کھیلیں تھیں میں آپ کو آغاز میں بتا چکا، صحابہ کرام کھیل کھیلتے تھے، لیکن کس طرح کے؟ جس کا فائدہ ہوتا، اور سارا دن صحابہ کرام کھیل کھیلتے رہے ہوں اور نماز
اور جمعے نماز تو اپنی جگہ پہ، جمعے بھی جاتے ہیں، جمعے اور اپنے فرائض اور ڈیوٹیاں یہ ساری کی ساری انسان برباد کر دے۔ اسلام بالکل اس طرح کے کھیلوں کی اجازت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو کھیل کھیلتے تھے، چند ایک حدیث سے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کرام تیر اندازی کر رہے ہیں، نشانہ بازی کر رہے ہیں، نشانے کا بھی فائدہ اور اس کھیل کا میدان جہاد میں بھی فائدہ۔ نبی رحمت علیہ السلام نے صحابہ کو دیکھا، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے صحابہ کو منع نہیں کیا بلکہ آپ نے فرمایا ارمو بنی اسماعیل، اے اسماعیل کی اولاد علیہ السلام، رمی کرو، تیر اندازی کرو، تیر اندازی کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم نشانہ بازی یہ مقابلہ کرو، نشانے لگاؤ، تیر چلاؤ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًّا، کیونکہ جو تمہارا باپ اسماعیل علیہ السلام تھا وہ بھی تیر اندازی کا بڑا ماہر تھا۔ اسماعیل علیہ السلام بھی تیر اندازی کیا کرتے، تم بھی کرو۔ اور آپ نے پھر فرمایا ارمو وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَان، تم تیر اندازی کرو اور میں فلاں گروپ کے ساتھ، میں فلاں گروپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے دیکھا بھی اور صحابہ کرام نے تیر اندازی کی بھی۔ اور عید کا دن ہوتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہادی مشق کرتے، نیزہ بازی کرتے، تیر اندازی کرتے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عید کے موقع پہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ اکرام نیزہ بازی کر رہے تھے، اور نبی رحمت علیہ السلام اپنے حجرے کے پردے کے پاس بیٹھ کے، حبشی تھے صحابہ کرام، ان کی نیزہ بازی کو دیکھنے لگے، ان کے اس کھیل کو دیکھنے لگے۔ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی آپ کے پیچھے اونٹ میں بیٹھ گئیں، آپ نے ان کو پردہ کیا اور اونٹ میں بیٹھ گئیں، کندھے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ وہ بھی حبشیوں کے اس کھیل کو دیکھنے لگی، اور آپ نے منع نہیں کیا، خود بھی دیکھا، اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس کھیل کو دیکھا ہے، اور بالکل صحیح سند کے اعتبار سے یہ روایت ہے۔ کھیل دیکھو، کھیل کو وقت دو، لیکن کتنا، جتنی اس کی اہمیت ہے، جتنی اس کی آپ کی زندگی میں اہمیت ہے اتنا ٹائم دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے اور صحابہ کرام نے نیزہ بازی کی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ سارا دن آپ ادھر ہی بیٹھے رہے اور سارا دن نیزہ بازی چلتی رہی؟ یہی 10-15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اتنا وقت جتنی اس کی اہمیت ہے۔ اسلام منع نہیں کرتا، نوجوانوں کو، بچوں کو کھیل سے منع نہیں کرتا، لیکن میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اپنی زندگی کو کھیل میں ہی لگا دینا اور برباد کر دینا اپنے وقت کو، یہ تو قطعی طور پہ درست نہیں ہے۔ اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کے درمیان ایک مقابلہ رکھا، گھوڑ دوڑ کا مقابلہ رکھا، اور دو طرح کی ٹیمیں بنائیں۔ ایک ایسی ٹیم جن میں عام گھوڑے تھے، جن کو سدھایا نہیں گیا تھا، سکھایا نہیں گیا تھا، اور جنگ کے لیے جن کو تیار نہیں کیا گیا تھا، عام گھوڑے۔ اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ان صحابہ کو فاصلہ بھی بتایا کہ یہ فاصلہ ہے، یہ گھوڑے جو سدھائے ہوئے نہیں ہیں یہ یہاں سے لے کے یہاں تک دوڑیں گے، اور دوسری ٹیم ان گھوڑوں کی جو جنگ کے لیے تیار شدہ ہے ان کا فاصلہ زیادہ رکھا کہ وہ یہاں سے لے کے فلاں جگہ تک وہ دوڑ لگائیں گے۔ اور صحابہ کرام نے گھوڑ دوڑ یہ مقابلہ کیا، لیکن جوا بازی اور شرط جیسے ہمارے میچوں میں ہوتی ہے یہ نہیں تھی، بس مقابلہ تھا، جو جیت گیا وہ جیت گیا، جو ہار گیا وہ ہار گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح سند کے ساتھ یہ مقابلہ ثابت ہے۔ اور تیسرا صحابہ کرام کے درمیان جو مقابلہ تھا وہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ، اس کو مذاق مت سمجھیے۔ جو کہتے ہیں نا اسلام میں گھٹن ہے اور اسلامی احکامات اور اسلامی تعلیمات یہ پرانی ہو گئی ہیں، یہ حدیث صرف ان جاہل لوگوں کے لیے ہے۔ اور یہ واقعہ میں کوٹ کرنے لگا ہوں صرف ان جاہل لوگوں کے لیے جو اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، جو اسلامی تعلیمات سے واقف ہیں اور اسلام کے اندر کس قدر وسعت ہے اور اسلام کس طرح جائز معاملات اور جائز کھیلوں کی اور جائز کاموں کی اجازت دیتا ہے، یہ واقعہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں آپ کی زوجہ محترمہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ کے ساتھ تھیں۔ پڑاؤ ہوتا، صحابہ کرام الگ ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہوتے، درمیان میں کسی جگہ